ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى في مقام آخر يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله بكل شيء عليم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے. کس چیز کی؟ ایک نعمت اولاد بھی ہے. تمام نعمتوں میں سے اولاد ایک نعمت ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے. کل اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ہے ہمیں اولاد کی تربیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو ہے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو. کل کو ایسا نہیں ہو کہ تم جنت کے مسافر بن رہے ہو اور تمہاری اولاد جہنم کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ بعض جگہ فرما رہے ہیں بہرحال اس کا یا بنیہ والے بھی نکال دو. تمہارا فرمایا کہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی چند آیتیں پڑھی ہیں. حضرت لقمان نبی نہیں تھے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے ہیں. ان کی صحبت یافتہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ رنگ کالا، ہونٹ موٹے، قد چھوٹا، کوئی بہت خوبصورت اور کوئی بہت ویسا نہیں. لیکن آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے بہت حکمت اور دانائی کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرا ہوا تھا. تو لوگ آپ سے حکمت سیکھنے، حکمت لینے اور تمام چیزوں کو جو خزانے اللہ نے دیے تھے اس کا جو ہے اس کی برکت، اس کا فیض لینے کے لیے لوگ آپ کے پاس جوگ آیا کرتے تھے. اللہ نے بڑی نعمتیں ان کے، بڑا علم کھولا تھا ان کے اوپر، حضرت لقمان کے اوپر. اور حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے
ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میرا بیٹا سنور جائے، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا سنور جائے، لیکن کس لائن میں؟ دنیا داری کی لائن، کتنا اچھا انجینئر بن جائے، کتنا اچھا ڈاکٹر بن جائے، کتنا اچھا بیرسٹر بن جائے، کتنا بڑا کاروباری بن جائے۔ ہم لیکچر بھی دیتے ہیں، ہم کچھ کرتے بھی ہیں، اگر اپنے بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں، اگر آدھے گھنٹے کا بھی ہم لیکچر دے رہے ہیں اس کو، تو پھر اس کے بارے میں اس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھ تیرے لیے میں نے کتنی جد و جہد کری، تیرے بنگلہ بنانے کے لیے، تیرا بینک بیلنس بڑا کرنے کے لیے میں نے رات دن ایک کیا، میں نے نوکری کی، میں نے بزنس کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ ہم یہ سب لیکچر اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے چاہیے کہ کبھی کبھی اس کے اوپر شفقت کا بھی ہاتھ رکھا جاتا ہے، کبھی شفقت کا ہاتھ رکھ کے شفقت سے اس کو بٹھالا جاتا ہے، اس کو بٹھا کے اس سے پوچھا جاتا ہے، اس سے بات کی جاتی ہے۔ اولاد کی تربیت کا انداز ہے۔ ہاں، جہاں سختی کرنے کی بات آتی ہے، جہاں کہیں کوئی ایسی بات ہے، سختی بھی کرو، یہ بھی ضروری ہے۔ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ ایسا اعتماد کرتے ہیں۔ اصل میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو خود پسندی کے شکار ہوتے ہیں نا، جو خود پسندی، جن کو جو اپنے آپ کو بہت مطلب اعلیٰ اور بہترین اور اچھا جانتے ہیں، جو اکثر لوگ خود پسندی کے شکار ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو بھی ویسی ہی تربیت دیتے ہیں، اچھی تربیت نہیں دے پاتے۔ مطلب ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت سچا ہوں، میں بہت فلاں ہوں، تو مطلب میری اولاد ہے، اب وہ اولاد کے منہ پہ ہی یہ ساری باتیں کر جاتے ہیں کہ میری اولاد ہے تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتی، میری اولاد ہے تو یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ بچپنے میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلو تم بہت پارسا تمہاری اولاد، لیکن یہ باتیں اولاد کو خراب کر دیتی ہیں، یہ باتیں اولاد کو خراب کر دیتی ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا اماں ابا تو لگتا ہے میرے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، اب جھوٹ بولو، 100 جھوٹ بولو، یہ تو کہیں گے دنیا سے کہ نہیں صاحب۔ اور دنیا کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں کیا کروں، میں نے تو اپنی اولاد کو بہت اچھا بنایا تھا، اب میں تو اتنا نیک اور پارسا، اور میری اولاد بھی بہت نیک۔ ارے صاحب کیا کرے، حالات نے بگاڑ دیا۔ کیا حالات نے بگاڑ دیا؟ حالات پہ الزام دیا جاتا ہے، الزام دوست یاروں پہ دیا جاتا ہے، دوستوں نے بگاڑ دیا، دوستوں کی صحبت نے بگاڑ دیا۔ کیا الزام دیا جاتا ہے؟ فلاں چیز نے بگاڑ دیا، فلاں رشتہ داروں نے بگاڑ دیا۔ نہیں، آؤ دیکھو سرکار دو عالم میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والی چیز دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتی ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے مذہب ہمارے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے خمیر کے اندر جو ہے وہ چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 6 مہینہ 8 مہینہ سال بھر، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچہ آپ کو دیکھ کر یوں ہی سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں معلوم قرآن کی برکت کیا ہے، قرآن پڑھنے کا خود وہ تو خیر پڑھ سکتا بھی نہیں، وہ زبان اس کی صحیح صاف نہیں کھل نہیں رہی ہے، منہ نہیں کھلتا، ابھی بات نہیں کر پاتا، لیکن وہ آپ کو دیکھ کر یوں جھومتا ہے نا۔ میرا حمید ہے، میں دیکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اکثر قرآن، تو وہ آ کے بیٹھ جائے گا ساتھ میں لے کے اپنے بھی جھومنا شروع کر دے گا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حضور جو فرما رہے ہیں نا یہ بات کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ جو ہے پیدا ہونے والا یہ دین اسلام یہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی لے کے ہاتھ پہ جو ہے کچھ نہ کچھ تسبیح گننا شروع، اس کو نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے کہ اللہ اللہ پڑھنا ہے یا سبحان اللہ پڑھنا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، کچھ نہیں معلوم، وہ تسبیح لے کے چلانا شروع کر دیتا ہے کہ بس اللہ اللہ۔ تو ایک وقت ہوا کرتا تھا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں اکثر بچوں کو مسلے سے اٹھا کے ہٹا دیتی ہیں، اور وہ مسلے پہ چڑھنے کے لیے اتنا ہی ضد کرتا ہے۔ مائیں مسلے سے ہٹاتی ہیں اس وجہ سے کہ ایسا نہیں ہو کہ پیشاب پخانا کر کے کچھ گندگی کر دے، مسلح گندا کر دے، تو مائیں مسلے سے ہٹاتی ہیں، وہ اتنا ہی چڑھنے کو، اور ایک وقت آتا ہے کہ مائیں کھینچ کے لے کے آتی کہ آجا چڑھ جائے مسلے پہ، وہ بھاگتا ہے۔ کیوں؟ تم کہتے ہو کہ حالات نے بگاڑ دی، تم کہتے ہو کہ معاشرے نے بگاڑ دیا، تم کہتے ہو ماحول نے بگاڑ دیا، دوستوں یاروں نے بگاڑ، نہیں،
سرکار دو عالم کیا فرما رہے سنو، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والی چیز دین اسلام کو فطرت لے کے پیدا ہوتی، چاہے تمہاری بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ آگے اللہ اکبر، اللہ خیر کرے، اللہ حضور عجیب بات فرماتے، حضور فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں۔ کیا یاد رکھنا اس بات کو، میں نے کیا کہہ دیا؟ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، ہمیں شوق ہوتا ہے، بڑا تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، صاحب کانوینٹ اسکول میں ڈالے جائیں گے اسمارٹ ہو جائے گا۔ سینوں کے اندر عیسائیت بھرنا چاہتے ہو اسمارٹ بنانے کے چکر میں، ہر اچھی تربیت کرو گے وہ خود بہت اسمارٹ ہو جائے گا۔ ذمہ داری تو آپ کی ہے کہ صاحب آپ کتنی اچھی تربیت کرتے ہیں، آپ کتنی اچھی تعلیم دیتے ہیں، آپ کتنی توجہ دیتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر۔ آپ یہ چاہیں کہ میں ہر چیز سے بے فکر ہو کے چھوڑ دوں، جاؤ جو مرضی آئے کرتے پھرو، مجھے پرواہ نہیں، تو ایسے نہیں چلے گا۔ پھر بعد میں الزام بھی لگاتے پھرو کہ صاحب معاشرے نے بگاڑ دیا، ماحول نے، اور دوستوں یاروں نے بگاڑ دیا۔ نہیں دوست یار نہیں بگاڑتے، تم بگاڑتے ہو، تم ہی بنانے والے ہو۔ تم چاہو تو تمہاری اولاد بن سکتی ہے، تم چاہو گے تو بگڑ جائے گا۔ خیر بہرحال میں نے کہا کہ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور یہ نصیحت اللہ کو اتنی پیاری لگی، اللہ کو اتنی پیاری لگی۔ میں نے کہا حکیم لقمان نبی نہیں ہے، لیکن یہ باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائیں، وہ باتیں اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ اللہ نے اس کو قرآن میں شامل کر دیا، اللہ نے اس کو قرآن میں شامل کر دیا۔ اور کسی چیز کو اگر اللہ کسی بندے کی کوئی بات کو پسند آ جائے اور اللہ اسے اپنے کلام میں شامل کر دے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری مخلوق قیامت تک آنے والے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ اس بات کو پڑھے اور اس سے عبرت حاصل کرے، کچھ سیکھیں۔ تو ہمارے بڑے اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ والے فرماتے تھے کہ جب بچے بچیوں کی تمہاری شادی ہوتی تھی تو اس وقت یہ نصیحت فرماتے تھے کہ ان کو تمام حقوق اور ارکان کی نصیحتوں کے ساتھ ساتھ حکیم یہ سورہ لقمان کی چند آیتوں کی نصیحت بھی فرماتے تھے کہ اس کو سیکھ لو، اس کا معنی، اس کا ترجمہ سیکھ لو، تاکہ آگے تمہیں زندگی آسان ہو۔ میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حکیم لقمان اپنے بیٹے کو واعظ کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں۔ ہم دیتے ہیں نا لیکچر، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لیکچر دیتے ہیں، میں نے بتایا کس چیز کا؟ تیرا بنگلہ بنانا ہے، تیری گاڑی بنانی ہے، تیرا بینک بیلنس، تجھے ڈاکٹر انجینئر، پتہ نہیں کیا کچھ بنانا ہے۔ کبھی کوئی یہ بھی بولتا ہے کہ تجھے اللہ سے جوڑنا، تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے، کتنی محنت کری۔ کبھی کوئی بولتا ہے میں نے تجھے رسول اللہ کا غلام بنانے کے لیے میں نے کتنی محنت اور کتنا جتن کیا، کبھی کوئی نہیں بولتا۔ سب یہی دنیا 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 اور دنیا، اسی مر کے ختم ہو جاتا۔ خیر بہرحال وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، سبحان اللہ کیا خوبصورت الفاظ ہے، یا بنیّ، اے میرے بیٹے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو اکرام، عزت دو، ان کا احترام کرو اپنی اولاد۔ ہم وقت مارنا پیٹنا اور وہ کرنا یہ اچھا نہیں۔ اولاد کو عزت بھی دی جاتی ہے، اولاد کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ یا بنی، پہلے آیتوں کے ترجمے کو سن لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں بات کر دوں گا۔ وقت چونکہ کم رہتا ہے، آیت کے اس کے حساب سے ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے، مطلب صحیح تو ہے لیکن مطلب کر نہیں سکتے، مشکل ہو جائے گا، پھر بعد وقت کم پڑے گا۔ فرماتے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، کیا انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، اے میرے بیٹے، یا بنی لا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے بہت
ظلم عظیم ہے. پھر اگلی آیت میں نے پڑھی تھی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. فرماتے ہیں اے میرے بیٹے یہاں بھی فرما اے میرے بیٹے، اگر تو کوئی گناہ کرے اور وہ گناہ رائی کے دانے کے برابر ہو، کس کے؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، حبہ کہتے ہیں دانے کو. فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تو گناہ کرے اور وہ گناہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اور وہ تو لے جا کر اس گناہ کو پہاڑوں میں چھپا دے، زمین و آسمان میں چھپا دے، یاتی بھی اللہ اسے نکال لائے گا، اللہ ڈھونڈ لائے گا، اسے نکال دے گا، اللہ سامنے لا دے گا. یاتی بھی ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ باریک بینی اور باخبر ہے. باریک بین ہے مطلب باریک بینی رکھنے والا، ہر ایک چیز باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے. آگے فرماتے یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف. کیا فرماتے ہیں؟ میرے بیٹے نماز قائم کرو. کیا؟ نماز پڑھو. یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، فرمایا کہ اور نیکی کا حکم کر، لوگوں کو نیکی کے بارے میں بتاؤ، نیکی کا حکم کرو. وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکو. وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرنا ان مصیبتوں پر جو تجھے پہنچے. دیکھو کسی کو جب نیکی کا حکم کرو گے اور جب برائی سے روکو گے تو ظاہر ہے کہ وہ پلٹ کر تمہارے اوپر کچھ نہ کچھ برا کرے گا. تو آگے فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وَاصْبِرْ صبر کرنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی عزم والا، بڑے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرماتے ہیں کہ ان مصیبتوں پر صبر کرنا جو تجھے پہنچے. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ ایسے امور ہیں جن کا عزم کیا جاتا ہے. یہ ایسے کام ہیں جن کا عزم، یہ مضبوط، یہ بڑے عزم والا کام ہے، یہ بڑے عزم والا کام ہے. اس کو جو ہے اور صبر کرنا، جب کوئی مصیبت پلٹ کے دے تو صبر بھی کرنا. فرماتے کہ ولا تصعد خدک للناس، اور لوگوں سے اپنے رخ کو پلٹ کر نہیں چلنا، لوگوں سے منہ پھیر کے اکڑ کے نہیں چلنا. ہے میرے بیٹے، ولا تصعد خدک للناس، لوگوں سے منہ پھیر کے نہیں چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، لوگوں سے منہ پھیر کے نہیں چلنا اور اکڑ کر نہیں چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ ہر تکبر کرنے والے کو، اللہ ہر گھمنڈ کرنے والے کو، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اللہ تکبر کرنے والے اور بہت گھمنڈ اور فخر کرنے والوں سے اللہ محبت، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. واقصد، آخری بات فرماتے کہ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور فرماتے ہیں کہ درمیانی چال چلو. کیا؟ درمیانی چال چلو. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو. زیادہ بلند آواز چلا کر اور زیادہ بکواس والی، کہتے نا بچے ضد کر بیٹھتے، کبھی کبھی بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ماں باپ لاڈ پیار دے دے کے میں نے کہا نا کہ جو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے یہ کچھ غلط نہیں کر سکتا، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، میرا بیٹا میاں بہت کچھ کر سکتا ہے. تم یہ غلط فہمی پال کے بیٹھے ہو.
تم یہ غلط فہمی مان کے بیٹھے ہو. تو فرمایا کہ درمیانی چال چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے گندی آوازوں میں سے گندی آواز گدھے کی آواز. اکثر تمہارے بچے جب ضد کرتے ہیں تو ایسے ہی کھائے ہوئے چلاتے ہیں گدھوں کی طرح. فرماتے ہیں سب سے گندی آواز گدھے کی آواز. تو جب لوگ اپنی اولادوں کو ضدی بنا دیتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. تو پہلی بات فرمائی حکیم لقمان نے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ. جب اپنے بیٹے کو واعظ فرماتے ہیں تو یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، شرک اصغر ہو، شرک اکبر ہو، شرک کی کئی صورتیں بنائی ہیں ہمارے بڑوں نے. لیکن بہرحال شرک تو شرک ہے. اور فرمایا کہ شرک اکبر تو خیر بہت دور ہے، شرک اصغر سے بھی بچنا، چھوٹا شرک. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے شہداء احد کے اوپر، شہداء احد پہ کھڑے تھے، صحابہ کے مدار پہ کھڑے تھے حضور. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ پر اطمینان تھے، پرسکون تھے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میری، اور میں اطمینان میں ہوں اس بات سے کہ میری امت اب شرک نہیں کرے گی، اب شرک نہیں کرے گی، اب بت نہیں بنائے گی اور بت نہیں پوجے گی. ہاں لیکن یہ ریاکاری کرے گی، یہ شرک اصغر کرے گی، یہ جو ہے ریاکاری کرے گی، یہ دکھلاوا کرے گی. کیا مطلب؟ نماز اللہ کی پڑھنا ہے لیکن بندوں کو دکھانا بھی ہے. ہوتا نا، ہم چاہتے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، ہم جس وقت تسبیح لے کر بیٹھے ہو اسی وقت چار آدمی آ کے ہم کو دیکھے کہ ارے صاحب بڑے اللہ والے، اللہ بڑے اللہ والی ہے. ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈنکا بچے. آج مسجدوں کے اندر بھی لوگ چندہ دیتے ہیں تو اگر اعلان بیان ہوتا ہے کہ صاحب فلاں چودھری فلاں سیٹھ صاحب نے 10,000 50,000 20,000 1 لاکھ روپے مسجد کو دیا، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے. مطلب ہم چاہتے ہیں دکھاوا. میاں بلکہ کیفیت تو آپ صوفی لوگ ہو، ہماری کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ میں نیکی کروں چاہے کچھ کروں، فقط میرا اللہ دیکھے، میں جانوں میرا اللہ جانے، دوسرے کو جانانے کی ضرورت کیا ہے. نیکی کر اور دریا میں ڈال. لیکن یہاں شوق ہے، بڑا شوق ہے دکھاوا کرنے کا، اپنے آپ کو آگے بڑھ بڑھ کے اپنے آپ کو بتانے کا، اپنے آپ کو جو کرنے کا. بہرحال خیر، تم فرماتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہر طریقے کے شرک سے بچنا، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو. لیکن شرک اکبر سے تو حضور نے اطمینان دلا دیا ہے کہ انشاءاللہ نہیں واپس سے بت بنائیں گے اور واپس سے بت پوجیں گے. لیکن ہاں یہ جو سینوں کے صنم لے کے بیٹھے ہو، اگر میں صوفی اور اس پہ آ جاؤں، صوفی ازم پہ بات کروں، تصوف پہ اور اپنے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بات کروں تو پھر بات ہی الگ ہو. خیر، جو سینوں کے صنم لے کے بیٹھے ہو اپنے سینوں کے اندر، سب سے بڑا خناس، سب سے بڑا خدا تو یہ بیٹھا ہوا ہے. یہی شرک اکبر، یہی شرک اصغر. ہم اللہ کی ماننے کی، ہم اللہ کے بندے تو ہیں، اللہ کی مانتے کم ہے لیکن اپنے نفس کی جو ہے پوری مانتے. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ جب کہتا ہے تو نیکی بھی کر جاتے ہیں، اور یہی کہتا ہے تو برائی اور تمام گندے کام بھی کر جاتے ہیں. کس کی مانتے ہو؟ بہرحال غور کرنا اس بات کے اوپر، فکر کرنا کہ کہیں کوئی ایسا شرک تو نہیں نا، چاہے شرک جلی ہو رہا ہو مجھ سے، چاہے شرک خفی ہو رہا ہو، چاہے شرک اصغری کیوں نہ، چھوٹا ہی شرک کیوں نہ ہو تو رہا ہے. غور کرنا، ہر عمل پہ اپنے آپ کو ترازو پہ تولنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہیں کوئی شرک تو نہیں نہ ہو رہا ہے تمہاری ذات سے، کوئی دکھلاوا اور کوئی ایسا وہ تو نہیں نہ ہو رہا ہے. میں نے کہا ریاکاری بہت گندی چیز ہے. ریاکاری
بہت گندی چیز ہے. لیکن ہاں ریاکاری کبھی کبھی ایسی جگہ پہ کی جائے جہاں کچھ فائدہ ہو. کیا مطلب؟ جیسے کسی خیر کے کام کے لیے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، خیر کے کام کے لیے کہیں کچھ چندہ ہو رہا ہو تو اس میں دکھاوے کے لیے بڑھ کے آگے جو ہے وہاں پہ کہ میری طرف سے، جیسے ہوا کہ صاحب یہ کام کرنا ہے، سب بیٹھا ہوا ہے سامنے، لیکن اس میں سے ایک بندہ اٹھا اور اعلان کیا کہ میری طرف سے 50,000 روپیہ اس خیر کے کام کے لیے، بسم اللہ. تو بسم اللہ کرو تو پھر جو ہے اس پہ لوگوں کو دیکھ کے پھر لوگ اٹھتے ہیں کہ نہیں صاحب میرا بھی 500، میرا بھی 1,000. تو وہاں پہ اس موقع میں کیا جا سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے دکھاوا. اس بات اللہ کی رضا کے لیے یہ کام دکھاوا کے طور پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے نفس کے لیے، اپنے بڑھاوے کے لیے نہیں. یہ شرک ہے. تو خیر بہرحال لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آگے فرماتے کہ یا بنی انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. فرمایا کہ میرے بیٹے تو گناہ کرے، میں نے آپ کو بتایا گناہ کرے چاہے چھوٹا گناہ ہو، بہت چھوٹا سا رائے کے دانے کے برابر، اور اسے تم پہاڑوں میں چھپا دے، زمین و آسمان میں چھپا دے، جو کہیں چھپا دے اللہ اسے نکال لائے گا. چھوٹا گناہ، گناہ نہیں کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. اب بچہ کیا گناہ کرتا ہے؟ بچے اکثر جھوٹ بہت بولتے ہیں، بچے اکثر جھوٹ بول جاتے ہیں، باتیں کر جاتے ہیں، بہت کچھ. فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ مطلب گناہ نہیں کرنا، کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا. اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جھوٹ ایک ایسی گندی چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن سے ایک بار بخالت ہو سکتی ہے، مومن ایک بار کے لیے بزدل بھی ہو سکتا ہے. فرمایا یقول المومن کذاب، فرمایا قال لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن سب ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو. اور تو جب جھوٹ بولتا ہے، فرماتے ہیں کہ تیرے جو کاندھے پہ جو دونوں فرشتے ہیں یہ بھی تجھ سے کافی دور چلے جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، ایسی بدبو تیرے وجود سے اٹھتی ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ اللہ معاف کرے بہت گندی چیز ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ خود کو صوفی کہنے والے، خود کو بڑا پابند اور مراقبہ اور مجاہدہ کرنے والے بتاتے کہ صاحب میں تمام معاملات اور مجاہدہ بہت کرتا ہوں، بہت روزے رکھنے والے، جھوٹ زبان پہ ہمہ وقت چڑھا رہتا ہے. اللہ بچائے ایسے لوگوں کے کبھی درجات بلند نہیں ہو سکتے. کبھی تم سال بھر روزے رکھ لو، مہینے والا چھوڑو، تم سال بھر روزے رکھ لو، تم کبھی بلند نہیں ہو پاؤ، کبھی بلند نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں بلند ہو سکتے. زبان سے تمہارا جھوٹ نہیں جاتا. خیر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں کہ جھوٹ نہیں بولے. حضرت غوث الاعظم میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹے تھے، ماں کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھی تھی لیکن بڑی نیک تھی، اللہ والی تھی، اللہ کی ولیہ تھی. جب آپ نیک ہوں گی، اپنی عورتیں جب نیک ہوتی ہیں تو ان کی اولاد بھی ولی پیدا ہو، اولاد بھی نیک ہوتی. ماں کا ہی نفس بہت ٹیڑھا ہو، ماں اگر خود پسندی کی شکار ہو، ماں زیادہ بڑبڑ کرنے والی ہو، زیادہ بکواس کرنے والی ہو، دوسروں کو طنز اور طعنہ کرنے والی ہو، اور اپنی واہوائی کے اندر بہت سے جھوٹ بول جانے والی ہو، پھر بعد میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کو 100 جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے جھوٹ سے نفرت. میں دیکھا ہوں ایسے لوگ، ملتا ہوں میں لوگوں سے، میرے ہی منہ پہ جھوٹ بول جاتے ہیں، اور پھر بعد میں اسی موضوع کی جو بات مطلب ایک ٹاپک پہ جھوٹ بولا آج، کل اسی ٹاپک کے اوپر دوسری بات کر دی کہ میں نے کیا بھی ہے. میں کہا حیرت ہوتی ہے، میں نے کہا لا حول ولا قوت، کل کچھ بولا آج کچھ بولا، خود کو نہیں معلوم. اصل میں نے کہا اس دن بتایا میں، جب لوگ زیادہ بڑبڑ کرتے ہیں نا، بولنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے تو انسان ہلاک ہوتا ہے، وہ پھنستا ہے. زیادہ بولنے والا ہمیشہ پھنستا ہے. تو خیر بہرحال میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب آپ کے سر پہ چڑھ کے جھوٹ بولیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ صاحب مجھے جھوٹ سے نفرت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ مکر ہوتا ہے، اس کو مکاری کہتے ہیں. بچے ان سب چیزوں سے، بہت گندی حرکتیں. کیا مطلب یہ سب کر کے؟ تو خیر غوث الاعظم کی والدہ ولیہ تھی،
بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا گھر سے دور، تو فرماتی کہ کچھ دینار کچھ درہم ان کے کپڑے کے اندر سی دیا کہ بیٹے یہاں سی دیا ہے، اس کو ہو سکتا ہے راستے میں کوئی کچھ ملے، کوئی کہیں گر جائے، کہیں کچھ ہو جائے، ادھر جیب میں رکھو، تو یہ تم اپنی ضرورت کے حساب سے نکال کے خرچ کر لیا کرنا۔ اور بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا کبھی ماں کیا تعلیم دے رہی ہے؟ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ خیر، ماں کی درسگاہ سے درس لے کر، تعلیم لے کر، ماں کی یونیورسٹی سے ڈگری لے کر بیٹا آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، لٹیروں نے گھیر لیا، لٹیرے جن کے پاس جو ملتا ہے لوٹ لیا، سب لوٹا۔ آ کے اس چھوٹے سے بچے کو ننھے منھے عبد القادر جیلانی کو بھی ٹٹولتے ہیں۔ آ کے جب ٹٹولا تو کچھ نہیں ملا ان کو، چونکہ ماں نے ایسا سیا تھا اس کو درہم کو، سمجھ میں نہیں آیا۔ اور نے جب سیا تو اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب یہ کہا نا کہ کچھ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ کہنا کہاں ہے تیرے پاس؟ تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے سردار کو بولتے ہیں ہم نے سب لوٹ لیا، ہم کو کسی کے پاس کچھ بچا نہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے پاس ہے۔ تو ڈاکو سردار نے بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، کہاں ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں اور تم کہہ رہے ہو، اور جن کے پاس ہے ہوتا ہے وہ تو بولتے نہیں، اور تمہارے پاس ہے اور تم کہہ رہے ہو میرے پاس، تمہارے پاس کچھ نہیں اور تم کہہ رہے ہو میرے پاس ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، دیکھو نا یہاں سلا ہوا ہے، یہاں سل کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں سل کے رکھا ہوا ہے تو جب اس نے دیکھا اور کھولا اور نکالا، اور کھول کر جب نکالا تو کہتا ہے کہ بیٹا یہاں تو لوگ بچا کے پھرتے ہیں اور تم جو ہے کھول کے نکال کے دے رہے ہو، تم دے رہے ہو۔ فرمایا کہ ہاں میری والدہ نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور اس کے اوپر، اس ڈاکو کے سردار کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ یہ ننھا چھوٹا سا بچہ اور اتنی بڑی بات کر گیا، اتنا بڑا، اس کو اللہ نے وہی ہدایت دے دی، اس کو اللہ نے وہی ہدایت دے دی۔ اس نے کہا کہ اچھا، پھر بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے، کہہ رہے کہ عبد القادر اب تو جہاں جہاں چلے گا وہاں میں بھی چلوں گا، جس مسجد میں جا کے تو عبادت کرے گا اسی مسجد میں جا کے میں بھی عبادت کروں گا۔ تو پیچھے جو ہے اس کے جو چمچے لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ، وہ کہتا ہے کہ تم لوگ کو جو سمجھ میں آئے کرو، لوٹو پاٹو ڈاکو بنے رہو، میں تو مجھے اس کی باتوں نے مجھے دھو دیا، مجھے پاک کر دیا، اس بچے کے انداز نے مجھے صاف کر دیا، میرے اندر کی گندگی کو مٹا دی۔ میں تو اب بس آج کے بعد توبہ کرتا ہوں اور نیکی کام میں لگتا ہوں۔ تو وہ سب کہتے ہیں کہ دیکھ جتنی بھی برائی کری تھی تیرے ساتھ مل کے کی تھی، اب نیکی بھی تیرے ساتھ مل کے کرے گی۔ اتنے چھوٹے سے کیا ایک جھوٹ کے اوپر اللہ نے جو ہے اتنے سارے لوگوں کو جو ہے ہدایت دے دی۔ بڑے پیر صاحب کیا وہ سب چھوٹے بچے تھے۔ تو جب مائیں اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑتی ہیں، ماں باپ جب اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ والا بن جائے۔ آج عجیب حال ہے، بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے شکر بہت پسند تھی، مجھے چھوٹا بچہ تھا، مجھے شکر بہت پسند تھی۔ میری ماں مجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کا مقرب بنانے کے لیے، اللہ والا بنانے کے لیے میری ماں مجھے وضو بنواتی، وضو کرواتی اور 5 وقت کا مصلی بچھاتی اور کہتی کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ مصلی کے نیچے شکر رکھ دیا کریں گے، شکر کھا لیا کرنا، اللہ شکر دے دیتے ہیں۔ ہاں، تو اللہ والا بنانے کے لیے، مجھے نماز پڑھنے کے لیے ہر وقت جب پڑھتا میں، میری ماں مصلی بچھاتی، مجھے وضو بنواتی، سردی کا موسم ہوتا تو گرم پانی کر کے وضو بنواتی اور سب کچھ ہوتا، مصلی بچھا دیتی، اس کے نیچے شکر رکھ دیتی۔ تو میں جب نماز پڑھ کے مصلی اٹھاتا تو میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا، اپنے کلاس میں بھی جاتا تو دوستوں کہتا کہ نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ بڑی اچھی شکر دیتے ہیں۔ کہ روز یہ معاملہ چلتا۔ کہتے ایک دن میری والدہ، سردی کا موسم تھا، فجر کے لیے مجھے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد گرم پانی کرنے اور یہ سب کرنے میں، وضو بنوانے میں بھول گئی اور مصلی بچھا دیا، مصلی بچھا دیا اور مصلی میں آ کے کھڑا ہو گیا، والدہ شکر
بھول گئی، والدہ شکر رکھنا بھول گئی. اب والدہ کو خیال آیا کیا، والدہ گئی دوسری کوٹری میں، دوسری کوٹری میں مصلی بچھا کے سر سجدے، اے اللہ دامن پھیلا دیا، اے اللہ اللہ میں نے اسے اپنا بنانے کے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے اتنے جتن نہیں کیے، اللہ میں اسے تیرا والا بنانے کے لیے، اور اسے میں نے ہی درس دیا ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. اللہ میں اب آگے جا کے شکر رکھ بھی نہیں سکتی، راز پاش ہو جائے گا، راز کھل جائے گا. میں تو یہ بتاتی تھی اس کو کہ تو نماز پڑھے گا تو اللہ شکر دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے. اللہ پردہ رکھ لے، اللہ آج اپنی بندی کا پردہ رکھ، اللہ اس راز کو راز رہنے دے، اللہ آج عزت رکھ لے، اللہ آج لاج رکھ لے. رو رہی ہیں، رو رہی ہیں. اللہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ استاد ڈنڈا لے کر ہمیں نمازی بنا رہے ہیں، پیر صاحب بھی مریدوں کو واعظ کر رہے ہیں کہ نماز پڑھو تو فلاں فلاں روٹی میں اور تمام چیزوں میں فائدہ ہو جائے گا. مولانا صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہاں فلاں وقت کی نماز پڑھو گے تو اس میں یہ برکت ہوگی، فلاں وقت کی پڑھو گے تو یہ برکت ہے. یہاں ایک ماں اپنے بندے، اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے، اللہ والا بنانے کے لیے، اللہ سے جڑ جانے کے لیے اس کو نماز کی تربیت کر رہی ہے. آج ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ فائدہ حاصل ہوگا، یہ فائدہ حاصل ہوگا، نماز پڑھو. لیکن نہیں، یہ ماں کیا کر رہی ہے، کیا جتن کر رہی ہے؟ اللہ کا بن جائے تو اس لیے یہ جتن ہو رہا. فرماتی کہ جب یہ بچہ پیٹ میں تھا اس وقت بابا فرید کی ماں دعا مانگتی تھی کہ اللہ یہ بچہ تو میرا، اللہ اگر تو بیٹا دینا تو بیٹا تو میرا ہوگا، لیکن بندہ اپنا بنانا، اللہ بندہ اپنا بنانا. اللہ یہ چھاتی سے میرے سینے سے دودھ پیے گا اللہ، لیکن اللہ اس کو اپنا شکر ادا کرنے والا بنانا. جب مائیں ایسی دعائیں کرتی ہیں، ایسی ہوتی ہے تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، بیٹا بابا فرید پیدا ہوتا ہے، غوث الاعظم پیدا ہوتا ہے. جب مائی فتین ہو تو بچے میں پھر فتین ہی پیدا ہوتا ہے. خیر فرمایا کہ رو رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں. اللہ بچہ جب نماز پڑھتا ہے، بابا فرید جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرا اور جب مصلی اٹھایا تو کہتے ہیں امی جلدی ذرا، امی کیا بات ہے، آج تو کمال ہو گیا، روز پڑیا رکھی رہتی تھی، امی آج تو پورا دریا بہ رہا ہے، امی آج تو شکر کا دریا بہ رہا ہے، اور کیا لذیذ شکر ہے آج کی، اللہ نے کیا لذیذ. امی دیکھو آگے. وہ کہتی ہے میں نے جا کے دیکھا تو واقعی دریا بہ رہا تھا شکر. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تو نے آج لاج رکھی، اللہ تو نے آج اپنی بندی کی لاج رکھ لی. میں نے اپنے باہوں کو پھیلایا. فرماتے ہیں بابا فرید میں جا کے اپنی والدہ کے گلے سے لگا. والدہ کہتی ہے بیٹا یہ روز جو شکر کی پڑیا ہوتی تھی یہ میں رکھتی تھی، آج رکھنا بھول گئی تھی، آج شکر بنانے والے نے خود شکر عطا کی، آج شکر بنانے والے نے خود شکر عطا کی. جب مائیں اچھی ہوتی ہیں، جب مائیں اچھی تربیت کرتی ہیں تو بچے ولی پیدا ہوتے ہیں. اب تم ہی اگر کہو اپنے بیٹے یا بیٹی سے جا دیکھ کر تیری چچی میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، جا ذرا جاسوسی کر، جا دیکھ فلاں کیا کر رہا ہے، جا ذرا چھپ کے سن دیکھ فلاں کیا بول رہا ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ جا باہر جو آیا اس سے کہہ دے کہ ابو گھر میں نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ میرا باپ بھی مجھ سے جھوٹ بولوا رہا ہے، میری ماں ہی مجھ سے جھوٹ بولوا رہی، میری ماں ہی مجھ سے عجیب بات کرا رہی، جاسوسی کرا رہی. اس بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ وہ بگڑ جاتے ہیں بچے. تو فرمایا کہ جب اچھی تعلیم دو گے، اچھی تربیت کرو گے تو بچے بھی، آپ جب نیک ہوں گے تو بچے نیک ہوں گے انشاءاللہ. وقت بھاگ گیا. فرماتے نام بڑا پیارا حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ،
पिछले साल शायद मैं उनके बारे में कुछ बताया था। हबीब अजमी की सोहबत में एक शख्स आता था, वहां आकर बैठा करता था और फरमाया ना कि वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से रोक, अच्छी दावत दे। फरमाते हैं कि उनकी सोहबत में एक शख्स आके बैठता था, बड़ा बदकार था, शराब भी पीता था, सूद ब्याज का काम भी करता था, लेकिन कभी कभी आके बैठता था और हजरत फरमाते तौबा कर ले, बच जा। खैर बहरहाल उसकी एक बेटी थी, दोनों पैरों से माजूर, उसने बड़े इलाज कराए, सब कुछ कराया, ठीक नहीं होता था। खैर वो एक दिन आया बाजार के अंदर, बहुत सारे सामान उसने खरीदे, मेहमान आने थे भाई उनके घर पे, कुछ सामान लेके जाने लगा, लोग मतलब लोड ज्यादा था, सामान ज्यादा था। उसने वहाँ चौक पे जो है ना वो बैठे रहते थे, बगदाद की चौक पे मजदूर बैठे रहा करते थे। उसने एक किसी को बुलाया कि कोई मेरी मदद करे, मैं उसको पैसा दूंगा। तो एक नौजवान लड़का आ गया निकल के, उसने कहा कि क्या हुआ? कहले ये सामान पहुंचाना है मेरे घर तक, घर दूर था काफी, गर्मी का मौसम। कहले मैं पहुंचा देता हूँ। कितना? 3 दिनार पे बात तय हो गई कि तुम लेके चलो, मैं तुम्हें 3 दिनार दूंगा। कहले छोटा बच्चा 13-14 साल का, लेकिन नेक वली, वो वली सिफत रखने वाला, चेहरे पे तकवे का नूर, उसके पेशानी में तकवे का नूर, किसी नेक वालिदैन का, किसी नेक माँ बाप का नेक औलाद। कहले उसने झोला उठाया और चल दिया कि अभी हम 2-4-5 गली चले थे, जोहर की अजान हो गई। तो वो आके बड़े मिन्नत के अंदाज में कहता है कि चचा अगर थोड़ी मोहलत दो तो मैं जोहर की नमाज ना पढ़ूं। कहले कि अच्छा ठीक है जा पढ़ ले। तो मैं वहीं फट्टे में पटिए पे उधर एक तरफ में बैठ गया, सामान उधर रख दिया, ये गया नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ा और लोग बाद में निकले, ये पहले निकल आए। तो मैंने कहा कि तू और सुन्नत नफिल? कह रहे कि नहीं, इस वक्त मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, तुम्हारा सामान पहुंचाना है, मैंने फर्ज अदा कर लिया, नफिल फुर्सत में करूंगा, जब ये सारे सामान का काम खत्म कर लूंगा तब नफिल और सुन्नत को अदा कर लूंगा। कहले वो लिया और लेके जाने लगा, सख्त गर्मी, पसीना। तो मैंने आके मुझे तरस आई, मैंने कहा बेटा एक काम कर ना, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे, मैं ले लेता हूँ। तो कह रहे हैं कि नहीं, क्या देखो नेक बाप की नेक की औलाद था, क्या कहता है कि नहीं मैं फिर पूरी कीमत नहीं लूंगा, जो 3 दिनार तय हुई है मैं फिर वो नहीं ले पाऊंगा। अगर आपको मैंने दे दिया, बात ये तय हुई थी कि यहाँ से लेके आपके घर तक सामान पहुंचाना, मुझे पहुंचाने दीजिए, और 3 दिनार की बात हुई है तो फिर या तो फिर कम दीजिए। तो कहने खैर नहीं लेने दिया उसने। उसने कहा नहीं मैं खुद लेके जाऊंगा। घर आया, लाने के बाद उसने घर पे रखा, सामान रखा। कहले उसकी बातें मुझे मेरा दिल फिर गया उसकी तरफ, उसकी बातें मेरे दिल को खींच ली। मैं गया घर पे, जाकर सामान रखा, अपनी बीवी से बताया कि बड़ा नेक नौजवान मिला आज बड़े नेक नौजवान से मुलाकात हुई है, बड़ा ही नेक है, बड़ा उसके चेहरे पे नूर है, बड़ा नमाजी और परहेजगार है, छोटा बच्चा है लेकिन लगता है कोई अच्छे वालिदैन की औलाद। तो बीवी उसकी कहती है कि अच्छा क्यों नहीं काम करते, दोपहर का वक्त है, रोटी पकी हुई है, उसको बोलो कि खाना खा कर जाए। कहना अच्छा मैं बोलता हूँ। 3 दिनार लाया, उसके हाथ में 3 दिनार रखे और कहता है कि बेटा एक बात बोलूं, मानोगे? तो कहता है कि चचा आप तो सारी बात मानूंगा, तो मैंने नमक खा लिया, मैंने आपसे पैसे ले लिए, अब तो मैं नमक खाया आपका, मैं तो आप सारी बात मानूंगा, आप जो बोलिए। कहले बेटा एक काम क्यों नहीं करते, रोटी खा कर जाओ। कहले जब मैंने कहा रोटी खा कर जाओ, तो उसने सर झुका लिए, सर झुकाया और सर झुकाने के बाद बड़ी नहीफ आवाज में कहता है कि मैं रोजे से। चचा नफली रोजा, गर्मी का मौसम, छोटा बच्चा, नफिल रोजा, अल्लाह ऐसे भी बच्चे होते। लेकिन मैंने कहा ना माँ बाप नहीं होते तो औलाद भी नहीं होती, माँ बाप वली वलायत की सिफत अपने अंदर रखते तो औलाद भी वली होती। खैर कहते हैं कि नेक, उसने कहा रोजा हूं, मैं और हिल गया। मैंने कहा अच्छा अब तू क्या करेगा? कहला अब कुछ नहीं करूंगा, मेरे घर में मेरी बात ये तय हुई है, मेरे वालिदैन ने मेरे ऊपर तय किया है कि दिन भर में तुझे 3 दिनार कमाने हैं, 3 दिनार मजदूरी लाना है, तो मेरा कोटा पूरा हो गया। चाचा अब मेरा कोटा पूरा हो गया, अब मैं या तो नफिल पढ़ूंगा, या तिलावत कुरान पाक करूंगा, या सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ूंगा, इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं, अब मेरा सारा दिन ये काम है। तो कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, कहाँ जा रहा? मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मस्जिद वही थी, मस्जिद चला गया, बात तय हो गई। मैंने कहा कि अच्छा अफ्तारी तुझे मेरे घर करना है, तो कहना ठीक है मैं कर लूंगा। मस्जिद गया, अब मस्जिद में
افطار کے وقت مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تو اس نے پانی سے جو ہے روزہ کھول لیا. افطار کے بعد میں نماز کے بعد میں گیا کہ چل بیٹا چل کر کھانا کھا لے. تو اس نے کہا کہ نہیں اب عشاء میں آؤں گا, عشاء میں کھاؤں گا, اب کھانا کھانے گھر جاؤں گا اور آؤں گا دیر ہوگی, نماز چھوٹ جائے گی, جماعت چھوٹ جائے گی. عشاء پڑھ کے وہ آیا, اس کو میں نے کھانا وانا کھلایا. اب تھوڑا دور تھا, رات چڑھنے لگی تو میں نے کہا بیٹا ایک کام کیوں نہیں کرتے, یہیں کیوں نہیں سو جاتے, یہیں سو جاؤ, رات کافی ہو گئی ہے اور کہاں جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ ہاں اکثر جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں رک بھی جاتا ہوں, ماں باپ جانتے ہیں کہ گھر سے دور مزدوری کرنے نکلتا ہوں تو رک بھی جاتا ہوں, کوئی بات نہیں میں رک جاؤں گا. تو وہ اس کے لیے کمرہ کھولا, روم کھولا, کھول کے اندر لے جا کے اس کو جو ہے اپنے کمرے میں اس کو لٹا دیا, کھانا پینا کھلا کے وہ سو گیا. اب جو اس کی بیٹی معذور تھی, یہ اپنی بیٹی کے پاس کھانا لے کے گیا, دونوں میاں بیوی کھانا لے کے گئے اور بڑا خوش تھا یہ اس بچے سے. جا کے کہتا ہے کہ اس کو اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی آج ہمارے گھر میں بہت نیک نوجوان آیا ہے, بہت نیک نوجوان, ولی صفت بچہ آیا ہے, بچہ ہی ہے لیکن بہت نیک ہے, بڑا اللہ کا ولی ہے, بڑا تقویٰ دار ہے, اس کے چہرے پہ تقوی کی روشنی پھوٹ رہی ہے, بڑا نیک آیا. ہم نے کھانا کھلایا اور کھانا کہ ہمارے گھر میں مہمان ہے وہ کر کے ہم کھانا کھلا کے اس کو چلے گئے بیٹی کو اپنے. رات کا 3-4 بج رہا تھا, تہجد کا وقت تھا, ہمارے دروازے کی دستک ہوئی تو میں ہل گیا. میں نے کہا کہ یار کون اتنی رات. تو میری بیٹی, میں پوچھا کون, تو بیٹی آواز دیتی ابو دروازہ کھولیے جلدی سے. تو اور کہنا کلیجہ پھٹنے لگا, وہ 1-2 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے لیے عجیب سی سوچیں آنے لگی کہ کیا ہو گئی, یہ تو چل نہیں پاتی, دروازے پہ کہاں سے آ گئی, کیا معاملہ ہو گیا. ہم بھاگے دوڑے, دروازہ کھولتے دیکھیں کہ ہماری بچی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے, بٹیا اپنے پیروں پہ کھڑی ہے اور جو ہے کیا ہوا, کیسے, یہ کیا معاملہ ہے. دیکھتے تو ادھر بھاگ رہی ہے, ادھر بھاگ رہی, چل رہی ہے. تو ابو آپ نے کہا تھا نا کہ گھر میں ایک نوجوان نیک آیا ہے, بڑا نیک اللہ کا ولی آیا ہے, تو آپ جب کھانا کھلا کے گئے تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ آج میرے گھر میں کوئی نیک تیرا ولی آیا ہے, اللہ اگر واقعی وہ نیک اور تیرا ولی ہے تو اس کے صدقے تو شفا نہیں دے دیتا, اللہ اس کے صدقے تو مجھے شفا نہیں دے دیتا. فرماتے ابھی میں نے یہ دعا مانگ کے ہاتھ نیچے ہی کیا تھا, میرے وجود حرکت کرنا شروع کر دی, میرے وجود میں حرکت شروع ہو گئی. بچوں تم بھی چھوٹے بیٹھے ہوئے باتوں کو یاد رکھو, ایسے نیک ہوتے ہیں اللہ کے ولی بندے. فرماتے کہ وہ میرا وجود حرکت کرنے لگے. ابو ہم بھاگے تینوں اس کے کمرے, جس کمرے میں اس کو سلایا تھا, ہم بھاگے, دروازہ یوں کھولا تو دیکھا کہ کوئی اندر نہیں ہے, اندر لیٹا نہیں ہے وہ. جب اس کے بستر کے پاس گئے تو ایک رکا, ایک چٹھی رکھا ہوا تھا. لکھتا کیا ہے, کہتا ہے کہ اگر مجھ سے تمہیں تھوڑی سی بھی عقیدت اور محبت ہو گئی ہے تو خدا میرے پیچھے نہیں بھاگنا, اللہ کے واسطے میرے پیچھے نہیں آنا. مجھ سے اگر ذرا سی محبت بھی ہو گئی ہے تو اللہ کے رسول کے پیچھے بھاگنا, اللہ رسول کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا, گناہوں سے توبہ کر لینا, اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لینا. حضرات جا کے وہ ابھی حبیب اجمی سے رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ حضرت اس نوجوان نے مجھے توبہ کی توفیق دلوا دی ہے, اس نے مجھے نیک بنا دیا ہے, مجھے توبہ کرا دے. اس نے توبہ کری اور توبہ کر کے حبیب اجمی کے ہاتھ میں بیعت لی. بیعت لینے کے بعد اللہ نے اسے بڑا مقام دیا. تو یہ جب نیک ہوتے ہیں بچے تو یہی بچے آگے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب کرتے ہیں. بات ختم اور سمیٹنی پڑے گی, 6:10 ہو گیا ہے, افطار کا وقت ہو گیا ہے. بہرحال خیر, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریے. وقت فرماتے اپنے اولادوں کو یہ بھی تربیت دینا کہ لوگوں سے اکڑ کے نہیں چلے, لوگوں سے چہرہ پھیر کے نہیں چلے, اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلے. اللہ کو یہ سب چیزیں بالکل ناپسند ہے. اور درمیانی آواز رکھا کرے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے, ضدی مت بنائے. لوگ لاڈ اور پیار کر کے ضدی بنا دیتے ہیں, حتیٰ کہ اتنے ضدی ہو جاتے ہیں کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے, ماں باپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہتے ہیں تو بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھ تک اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ بچائے ہم سب کو ایسی اولاد سے. اور اپنی اولاد کو جہاں ضرورت ہو وہاں سختی بھی کرو, جہاں ضرورت ہو وہاں پیار بھی دو. حضور تو فرماتے ہیں کہ اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو عزت اور اکرام دو. تو خیر بہرحال
اچھی تربیت کریے، اللہ والا بنائیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنانے کی کوشش کریے، اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق ان کی تعلیم کریے، ان کی تربیت کریے، ڈھونڈیے جیسے ہر چیز کو تم ڈھونڈتے ہو نا، جو اچھی چیز ہو ہم ڈھونڈتے ہیں، پڑھائی لکھائی کے لیے کہاں اچھا ایجوکیشن ہوگا ہم ڈھونڈتے ہیں، کون سا یونیورسٹی، کون سا کالج، کون سا شہر، اسی طریقے سے ڈھونڈو کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا ہے کہ ہماری اولاد کیسے اچھی ہو سکتی، تم ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے تو یہ بھی مل جائے گا، اچھی تربیت کرے، اچھی اصلاح کرے اور اللہ سے روز اپنی اولاد کی نیک ہدایت کی دعا مانگا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک بنائے تاکہ ہماری اولادیں نیک ہوں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے قرب، اپنی ولایت، اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت کی بھیک عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے